فتنے گزر گئے ایسے جان کتنے، مگر کہ مرکز نہیں مٹے گا، اسے نبی خود چلا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تک ٹی وی نہیں تھا، نام نہاد علماء ہند ساری زندگی جھوٹ لکھتے لکھتے مر گئے کہ پوری دنیا اسلام میں ایک مذہب ہے جو ہمارا ہے۔ اس میں بدعت شروع کی ہے احمد رضا خان بریلوی نے۔ احمد رضا خان تقریروں اور کتابیں لکھ کے اکابرین امت صحابہ کرام، تابعین اور تابع تابعین کے حوالے دیتا رہا۔ یہ اس کے رد میں دیوان چھاپتے رہے۔ پھر کوئی حج پر جاتا تو کہتے دیکھو وہ والا اسلام اصلی ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں۔ ٹی وی نکلا، نیٹ آیا، تاریخ سے لوگ روشناس ہوئے تو پتا چلا پورا عالم اسلام کا مذہب اور عقیدہ تو ایک تھا۔ سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیا اور جماعت بنا کر، اور حیرت کی بات تو لشکر اسلام بنایا اور سارے حاجیوں اور تجارتی قافلے لوٹنے والے ڈاکو تھے۔ سلطنت عثمانیہ غداروں کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ انگریز نے مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں بانٹ دیا اور امت ملکوں میں بٹ گئی۔ 1925 سے پہلے اہل سنت و جماعت ہی سب عالم اسلام کا مذہب تھا، حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب کے والد عبد الوہاب بھی بیٹے کے فتوے کی رد سے مشرک تھے۔ یوں ایک مشرک کے بیٹے نے پورے عالم اسلام میں فساد پھیلا دیا۔ اب پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی دکھاتا ہے، یمن ٹی وی عید میلاد کا جلوس دکھاتا ہے، نائجیرین ٹی وی عید میلاد کا جلوس دکھاتا ہے، اردن، لبنان، شام اور اب ترکی نے سارے راز فاش کر دیے ہیں۔ ترکی کا وہی مسلک ہے جو 1300 سال پہلے تھا، کیونکہ وہاں سعودی فنڈ والے مولوی پہنچتے نہیں، اور جو علاقے فرانس، پرتگال کے قبضے میں رہے انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کو نہیں چھیڑا۔ آج بات واضح ہو چکی، انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان پر کس مسلک والوں کی حکومت تھی؟ شہنشاہ عالمگیر کیوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پر جاتا تھا؟ کیا ہندوستان پر، ترکی پر، عراق پر، ایران پر، اردن پر، یمن، لیبیا، سوڈان پر ایک جیسا مذہب اور عقیدہ نہیں تھا؟ سارے ملکوں میں مزار ہیں سوائے سعودیہ کے، اور سعودیہ میں 1925 میں گرائے گئے، منہدم کیے گئے، حالانکہ صحابہ کرام کا دارالخلیفہ کوفہ رہا، اور کوفے سے چند کلومیٹر دور عراق کا قدیمی قبرستان تھا جس میں انبیاء، ان کے صحابہ اور حتیٰ کہ مشرکوں کی قبریں پختہ، اونچی اور اوپر کلگاری کی ہوئی آج بھی موجود ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی قبریں ہموار کرنے کا حکم فرمایا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر انور کیوں نہ توڑی؟ پھر تابعین آئے، انہوں نے بدعت شروع کی، صحابہ کے مزار بنائے، پھر تابعین نے تابعین کے مزار بنائے۔ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کیونکہ اس میں یا حرف ندا ہے اور ندا زندہ ہے اور سامنے والے کو دی جاتی ہے۔ لیکن منافقہ دیکھو، ہر سال جلوس نکلتا ہے، یوم القدس منایا جاتا ہے، اس پر یا قدس لکھا جاتا ہے، یا حروف ندا زمین کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ سعودیہ پر راکٹ حملہ ہوا، وہابیوں نے جلوس نکالا، یا خادم الحرمین الشریفین ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی وہابی کے گھر یا مسجد میں یہ نہیں ہوگا، میں نوکر رسول اللہ دا، ہر جگہ میں نوکر صحابہ دا۔ اس کی وجہ کیا شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو؟ انگریز نے پیسہ دیا تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم کرنی ہے، صحابہ کی بتائی بھی نہیں اور اس کے پیسے بھی نہیں ملے، ورنہ حضرت عمر مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب سیدنا ساریہ شام میں ہیں، تو حروف ندا کیسے اور اتنا علم غیب کیسے؟ کیونکہ جبریل امین یہاں نہیں آ سکتا، علم غیب ثابت ہوا۔ لیکن جب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرو تو گز لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر جبریل نے بتایا ہوگا، ورنہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جمال الاولیاء، نیٹ پر موجود ہے۔ اس میں جہاد کے لیے قافلے گزر رہے تھے تو ایک دستے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا، تھوڑی دیر بعد پھر وہی عسکری دستہ گزارا گیا تو منہ پھیر لیا، وجہ پتہ چلی تو اس دستے میں سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے اور دونوں زندہ سیدنا عمر کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہاں بھول ہو گئی، سیدنا عمر کو کیسے پتا یہ بندے ان دونوں کو شہید کریں گے؟ جبریل پھر نہیں آ سکتا،
اب کل ترکی والوں کے درود و سلام دیکھ کر بھی یقین نہیں، یہ مذہب احمد رضا خان بریلی سے نہیں نکالا، یہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے، پرانا مسلک ہے، ورنہ اپنے مسلک کے تانے بانے تلاش کرو کہاں ختم ہوتے ہیں۔ 1925 سے پہلے کوئی دوسرا مسلک موجود نہیں تھا، صرف ایک مسلک تھا، اہل سنت و جماعت، جس کو وہابی نفرت میں بریلوی کہتے ہیں۔ تو فرینڈز اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔